ہمیں صحیح لوگوں کی کال آئی تھی، ایران معاہدہ چاہتا ہے، ڈیل کے لیے بہت بےتاب ہے۔ امریکی صدر کا دعویٰ، کہا ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہو سکتے، ہمارے درمیان بہت سی چیزوں پر اتفاق ہو گیا تھا لیکن وہ اس پر راضی نہیں ہوئے، یورینیم کے معاملے پر بھی اتفاق نہیں ہو سکا، افزودہ یورینیم کسی طرح حاصل کر لیں گے، ایرانی بلائے خریفکہ نکات پر بھی راضی ہو جائیں گے۔ ایران حقیقت میں دنیا کو بلیک میل کر رہا ہے، امریکہ ایسا نہیں ہونے دے گا۔ کئی ممالک نے آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی میں مدد کی پیشکش کی، کسی ملک کی مدد نہیں چاہیے۔ ایران مذاکرات کے دوسرے مرحلے کا فیصلہ تہران کے ہاتھ میں ہے، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی اسلام آباد مذاکرات میں پیش رفت کی تصدیق، کہا اب ایران کو لچک دکھانا ہوگی اور امریکی مطالبات تسلیم کرنے ہوں گے۔ جے ڈی وینس نے ایرانی حکومت کی جانب سے آبنہ ہرمز میں جہاز رانی روکنے کو معاشی دہشت گردی قرار دے دیا، کہا یہ سلسلہ جاری رہا تو امریکہ بھی پھر کسی ایرانی جہاز کو بندرگاہ سے باہر نکلنے نہیں دے گا۔ توقع ہے ایران ہرمز کھولنے کی جانب سے پیش رفت کرے گا، ایران سے افزودہ یورینیم نکالنا چاہتے ہیں۔ لبنان اسرائیل مذاکرات آج واشنگٹن میں ہوں گے، امریکی محکمہ خارجہ کی لبنان اسرائیل مذاکرات میں مارکو روبیو کی شرکت کی تصدیق۔ لبنان اور اسرائیل کے سفیروں کے درمیان ملاقات رات 8:30 بجے امریکی محکمہ خارجہ کے دفتر میں ہوگی۔ اسرائیل کے لبنان پر حملوں میں اب تک 2000 سے زائد افراد جاں بحق، 6500 سے زیادہ زخمی ہو چکے۔ امریکہ نے آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی کر دی، نیٹو کا آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی کے امریکی منصوبے کا حصہ بننے سے انکار، یورپی اتحادیوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو لال جھنڈی دکھا دی، نیٹو کا کہنا ہے کہ لڑائی ختم ہونے کے بعد صورتحال میں مداخلت کریں گے، امریکی صدر اور نیٹو اتحادیوں میں مزید تناؤ کا خدشہ بڑھ گیا۔ آبنہ ہرمز کو کھلا رکھنا دنیا کے مشترکہ مفاد میں ہے، توانائی کا تحفظ اور فراہمی ضروری ہے، فریقین کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے، چین کا رد عمل آ گیا، ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے فریقین تحمل اور ضبط کا مظاہرہ کریں، امید ہے فریقین سیز فائر معاہدے کی پاسداری کریں گے۔ آبنہ ہرمز کی امریکی ناکہ بندی کی دنیا بھر میں شدید مخالفت، برطانیہ، روس، ترکیہ، جاپان، آسٹریلیا سمیت کئی ممالک یکجہت ہو گئے۔ برطانیہ نے صاف کہہ دیا کہ وہ امریکی ناکہ بندی میں شامل نہیں ہوگا، مطالبہ کیا کہ آبنہ ہرمز کے لیے کوئی ٹول عائد نہیں ہونا چاہیے۔ روس نے کہا کہ ہرمز کی بندش عالمی معیشت کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ ترکی اور جاپان کا تنازع کو سفارتکاری سے حل کرنے کا مشورہ۔ فرانسیسی صدر کا ہرمز کی آزادی یقینی بنانے کے لیے عالمی کانفرنس بلانے کا اعلان۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے کہا کشیدگی میں کمی اور مذاکرات دوبارہ شروع ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ معاملات کچھ تھوڑے بہت کہیں اٹکے ہوئے ہیں، ان کو حل کرانے کے لیے پوری کوشش جاری ہے۔ آج سیز فائر ابھی بھی قائم ہے، فیلڈ مارشل اور ان کی ٹیم نے وہ راتوں کو جاگے، پوری رات جاگے اور بعض لمحات ایسے آئے، بات ٹوٹتے ٹوٹتے وہ جڑتی رہی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ان کی ٹیم کو، ان دو ممالک کو ہم نے، پاکستان نے ان کو بٹھایا۔ 47 سال سے جو ایک دوسرے کو دیکھنے کو تیار نہیں تھے، لیکن امن کے لیے، نہ جانے ہزاروں معصوم، لاکھوں معصوم جانوں کو بچانے کے لیے خدا نے پاکستان کو جو یہ موقع دیا، عزت عطا فرمائی۔ پاکستان کی کوششوں کی بدولت سیز فائر آج بھی برقرار ہے، اٹکے ہوئے معاملات حل کرانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، ایران اور امریکہ کی 47 سال بعد اعلیٰ ترین سطح پر بات چیت ہوئی، امریکی اور ایرانی وفود ہماری درخواست پر پاکستان آئے، شہباز شریف کا فیلڈ مارشل اور ان کی ٹیم کو شاباش اور خراج تحسین، کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر امن کوششوں کے سلسلے میں پوری رات جاگے، مذاکرات میں ایسی صورتحال بھی آئی کہ بات ٹوٹتے ٹوٹتے جڑی، فیلڈ مارشل کی فراست اور حکمت سے جنگ بند ہوئی، عارضی سیز فائر کیا گیا۔ ایرانی بندرگاہوں کو خطرہ ہوا تو دفاع کریں گے، خلیج اور خلیج عمان کی بندرگاہیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی، ایرانی پاسداران انقلاب نے خبردار کر دیا۔
ترجمان کا کہنا ہے کہ آبنہ ہرمز کنٹرول سمارٹ مینجمنٹ میں ہے. فوجی جہاز کی آمد سیز فائر کو توڑنا تصور ہوگی. آبی گزرگاہ کے قریب آنے والے کسی بھی فوجی جہاز سے سختی سے نپٹا جائے گا. امریکیوں نے ایک بار پھر ہمارے ارادوں کا امتحان لیا تو انہیں بڑا سبق سکھائیں گے. ہرمز کی ناکہ بندی پر امریکی عوام پیٹرول کی موجودہ قیمتوں کو ترسیں گے. ایرانی اسپیکر باقر کالیباف نے ایک تصویر بھی شیئر کر دی. تصویر میں وائٹ ہاؤس کے ارد گرد موجود پیٹرول پمپس پر موجود نرخ لکھے دکھائی دیے گئے. ایران کا آبنہ ہرمز میں ٹرانزٹ ٹول کی جگہ سروس فیس وصول کرنے کا منصوبہ. ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق ایران متعلقہ ممالک کے ساتھ دو طرفہ معاہدہ کرنا چاہتا ہے. ایران چاہتا ہے کہ جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کے بدلے فیس ادا کی جائے. منصوبے میں عمان کو انتظامی کردار دینے کی تجویز بھی زیر غور ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا چینی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ. امریکہ ایران براہ راست مذاکرات پر تبادلہ خیال. چین نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا. پاکستان کے تعمیری سفارتی کردار کی مکمل حمایت جاری رکھنے کا اعادہ کیا. پاکستان کا خطے میں امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کے عزم کا اعادہ. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سعودی ہم منصب کو فون. دونوں رہنماؤں میں علاقائی امور پر بھی بات چیت. ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا گیا. ایرانی اور قطری وزراء خارجہ کا بھی رابطہ ہوا. اسلام آباد مذاکرات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کاوشیں. وزیر اعظم شہباز شریف بدھ سے سعودی عرب اور ترکیہ کا ہم دورہ کریں گے. وزیر اعظم 15 اپریل کو 2 روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ ہوں گے. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے. ملاقات میں امریکہ ایران مذاکرات کے بعد آئندہ کے لاہ عمل پر تبادلہ خیال ہوگا. شہباز شریف سعودی عرب سے ترکیہ جائیں گے. وزیر اعظم اناطولیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کریں گے. ایران متوازن اور منصفانہ معاہدے کے لیے تیار ہے. امریکہ عالمی قانون کے فریم ورک میں واپس آ جائے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ کو اپنی آمرانہ روش چھوڑنے کا کہہ دیا. امریکہ کے ساتھ معاہدہ دسترس سے باہر نہیں. امریکہ سے معاہدہ ممکن ہے اگر وہ آمریت ترک کرتے. امریکہ ایرانی عوام کے حقوق کا احترام کرے. ایران امریکہ مذاکرات کا نیا دور جلد شروع ہوگا. وزیر دفاع خواجہ آصف پر اعتماد کہتے ہیں دوبارہ مذاکرات کے امکانات اب بھی موجود ہیں. مذاکرات کے بعد اطمینان کا اظہار کیا جا رہا ہے. مذاکرات کے حوالے سے کوئی منفی بات سامنے نہیں آئی, صرف مثبت باتیں ہی سامنے آ رہی ہیں. امریکہ اور ایران میں چند روز بعد بات چیت کا ایک اور راؤنڈ ہو سکتا ہے. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ. رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکہ اور ایران میں سفارتکاری کے دروازے ابھی بند نہیں ہوئے. علاقائی ممالک دوبارہ مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں. جنگ بندی میں مزید توسیع کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. امریکہ ایران کے مختلف بیانات کے باوجود مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی تیل کی کھپت کی مستقل نگرانی جاری رکھنے کی ہدایت. پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر کے حوالے سے جائزہ اجلاس. وزیر اعظم نے کہا تیل کی کھپت اور ذخائر کی مستقل نگرانی کے باعث بحران پیدا نہیں ہوا. عوامی ریلیف کے اقدامات جاری رہیں گے. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا نیشنل اسٹیڈیم کراچی کا دورہ. اسٹیڈیم میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے سیکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا. سندھ پولیس اور رینجرز کے سیکیورٹی انتظامات کو سراہا گیا. ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے, جو ایف آئی اے کو سب سے زیادہ خراب کرتی ہے, وہ کرپشن ہے. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں اور ہماری پوری ٹیم جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے یہ آپ سے وعدہ کر رہی ہے کہ آپ کے ہر ایشو کے لیے ہم ہر ممکن حد تک جائیں گے. لیکن آپ کو ایک وعدہ کرنا ہے کہ کرپشن کو ایف آئی اے سے ختم کرنی ہے. اگر اس میں کوئی پایا گیا تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے.
وہ اپنا ڈیسیژن کر لے, وہ اس نے کہیں اور جانا ہے چلا جائے, ڈیپوٹیشن میں کسی اور محکمے میں جانا ہے چلا جائے. اس ادارے میں کرپشن کرنا, اس چیز کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ایف آئی اے میں کرپشن پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. کوئی افسر کرپشن میں ملوث پایا گیا تو اس کو نشان عبرت بنا دوں گا. وزیر داخلہ محسن نقوی کی وارننگ. کہتے ہیں کرپشن پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. وزیر اعظم سے وعدہ کیا تھا کہ ایف آئی اے کو بہترین ادارہ بنائیں گے. ایف آئی اے کو جدید خطوط پر استوار کر رہے ہیں. محسن نقوی کا ایف آئی اے کے 25 شہداء کے لواحقین کے لیے پلاٹوں کا اعلان. لاہور میں گیس بحران آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 20 گھنٹے سے تجاوز کر گیا. سوئی گیس کمپنی کے سسٹم پر بجلی قلت سے لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ریکارڈ. کمپنی نے ناشتہ اور شام کو گیس فراہمی کا دورانیہ مزید کم کر دیا. صارفین نے کمپریسر چلانا شروع کر دیے. اور پی ایس ایل میں پشاور زلمی کی ایک اور کامیابی. ملتان سلطانز کو شکست دے دی. پشاور زلمی نے 196 رنز بنائے. ہدف کے تعاقب میں ملتان سلطانز کی ٹیم 172 رنز بنا سکی. پشاور زلمی 11 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست.